قالوا ان يسرق، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے نا بنیامین نے، فقد سرق اخ له من قبل، تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی چور ہی تھا۔ اچھا اب دیکھیں کڈی دشمنی، ڈیمو اور لڑے نے کیسی سنبھال کے رکھی تھی انہوں نے گال۔ ایک ظلم کیا، اس سے آپ کو پتا چلا کہ ابھی تک اندر کی پلیدی نہیں گئی ہوئی تھی، وہ رو رو کے معافیاں جو مانگی تھی انہوں نے اپنے والد سے، وہ سب ڈرامہ بازی تھی۔ سیدھا انہوں نے الزام لگایا کہ بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا وہ بھائی بھی تو چور ہی تھا نا۔ اور یہاں تو قرآن نے اتنا نقل کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے آگے یہ کہا ہو کہ آپ کو بڑا شوق تھا نا کہ اس پرانو لے کے آؤ تک لو، اسی وجہ سے نہیں چیزیں لے آتے، دیکھا کام پایا انہیں، پتہ نہیں کنیاں گلاں کی ہونی نے، یا ان سے نہ کی ہوں آپس میں تو کی ہوں گی۔ اچھا اب قرآن تو خاموش ہے کہ یہ جو الزام لگایا چوری کا یوسف علیہ السلام کے اوپر ان کے بھائیوں نے، کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا؟ لیکن اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام پہ جو فلم فلمائی ہے نا ایران والوں نے، انہوں نے ایک واقعہ اس میں فلمایا کہ یوسف علیہ السلام جب اپنی ینگ ایج میں تھے نا، تو یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ایک غیر معمولی پرسنالٹی تھے، تو ان کی پھپھی ان سے بڑی محبت کرتی تھی، انہوں نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اور وہ اپنے بھائی سے کہتی تھی کہ کچھ دن کے لیے یوسف کو میرے پاس بھیج دو۔ جس طرح آپ کو ہوتا ہے بہنیں تو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ اپنے خامدوں سے بھی لڑائیاں لے لیتی ہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ شادی کے بعد جب وہ اپنی بھانجی اور بھتیجی کو لے کے آئیں تو وہ دشمن اول وہی خالہ اور پھوپھی بن جاتی ہے، یہ لادہ بات ہے، کیونکہ اپنی سلطنت میں تو کوئی شیئر نہیں کرنے دیتا نا۔ شرک تو دیکھے بندہ بھی نہیں برداشت کرتا، اللہ نے کہاں سے برداشت کرنا ہے؟ عورت شرک نہیں برداشت کرتی، وہ شرک ہی ہو رہا ہوتا ہے نا، بیٹا شیئر ہو رہا ہوتا ہے، کچن شیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی پھوپھی اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام سے یہ کہتی تھی کہ اس کو کچھ دن کے لیے میرے پاس چھوڑ دو، تو وہ نہیں چھوڑتے تھے، تو انہوں نے بھی ایک ہیلا کیا تھا اسی طریقے سے۔ ایک قیمتی لباس تھا جو یوسف علیہ السلام کے سامان میں انہوں نے چھپا لیا، اور پھر کہا کہ میرا اس طریقے سے وہ سامان نہیں مل رہا۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی اس زمانے میں کوئی علم غیب والا معاملہ تو نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتا دے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی جس کے بھی سامان سے نکلتا ہے اس کو پھر تم اتنے دن کے لیے اپنے پاس رکھنا۔ تو یوسف علیہ السلام کے سامان سے وہ نکل آیا، اور وہ پھوپھی چند دن کے لیے ان کو لے گئی۔ یہ واقعہ فلمایا انہوں نے اس فلم کے اندر، اور اس کی طرف اشارہ تھا ان کے بھائیوں کا کہ بچپن میں یوسف جو اس کا بڑا بھائی تھا نا، وہ بھی چور تھا، اس نے بھی یہ کیا تھا، ورنہ تو کوئی اور قرینہ بنتا نہیں، یقیناً کوئی ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کوٹ کیا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے تو کوئی چوری نہیں کی ہوئی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا فَأَسَرَّهَا يُوسُف، یوسف علیہ السلام نے اس معاملے کو چھپا لیا فی نفسی، اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور یہ ظاہر نہ کیا، اور جی ہی جی میں کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہا کہ تم ہی ہو اصل میں شریر، بری جگہ پر تم ہی کھڑے ہو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو نا اپنے بھائی کے اوپر، ظاہر ہے وہ تو خود تھے، اور عین ممکن ہے وہ پھوپھی والا واقعہ نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی یہ بھائی جس یعنی طریقے سے بہیو کر رہے تھے جھوٹا الزام بھی لگا سکتے تھے، لیکن چونکہ پیغمبر کی اولاد تھے، صحابی تھے، ہو سکتا ہے آپ کو فتویٰ نہ لگا دے گستاخی صحابہ کا، تو یقیناً کسی انہوں نے واقع کوئی بنیاد بنا کے ایسا کیا ہوگا۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کو اگرچہ یہ پتا چل گیا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو اس وقت نہیں بتایا، کیونکہ ابھی انہوں نے اپنا پلان پورا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجازت نہیں تھی، لیکن دل میں انہوں نے کہا کہ تم شریر لوگ تم ہی ہو۔ تو ایک پیغمبر بھی اپنے جذبات کو اس حد تک تو قابو میں لا سکتا ہے کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کرے، لیکن دل کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ انسان تو بہرحال انسان ہے، اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے، لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ نبی اسلام یعنی دل کے اوپر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے نا، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ واشی کو کوئی تکلیف نہ دیتے،
اپنی زبان سے کوئی برے الفاظ اس کے لیے استعمال نہ کرتے. اس پہ تو کنٹرول انسان کر سکتا ہے, دلی کیفیت پہ کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر یہ پیغمبر کا کیس ہے اور وہ اپنے چچا کے بارے میں, تو جن لوگوں نے نبی الاسلام کی اولاد کو ذبح کیا, ٹھیک ہے, اور الٹا ان کی وکالت کرنے والے لوگ ان کے فضائل ہمارے سامنے بیان کریں, تو ہم تو یہ کہیں گے کہ کس منہ سے تم قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرو گے. وہ تقدیر میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن جو ذریعہ بنے اس تکلیف کا, ان کے لیے کیا اتنا کافی نہیں کہ ہم ان کا نام احترام سے لے لیتے ہیں بس؟ اب ہم سے تم ان لوگوں کے فضائل سننا چاہتے ہو؟ تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام اس تکلیف کو بھلا نہیں سکے. یہاں پہ بھی دیکھیں, یوسف علیہ السلام نے دل میں تو کہا نا کہ تم ہی شریر ہو, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ دل تک بات رہی ہے, جب موقع آئے گا وہ بتائیں گے بھی کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. لیکن اس وقت بس دل میں انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہی ہے شریر, اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ الزامات لگا رہے ہیں